سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ سب کی اس بارے میں تشویش ہے اور سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں معاملات کہاں تک پہنچے ہیں۔ دیکھیں، ان کی جو دائیں آنکھ ہے اس کی بینائی 85% تک ختم ہو گئی ہے، اور یہ بات عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے نہیں کہی۔ ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ بار بار شکایت کرتے رہے، آہستہ آہستہ ان کی آنکھ ختم ہوتی رہی، وہ بتاتے رہے، اور پھر انہوں نے ایک دن بتایا کہ میری آنکھ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ جب انہوں نے یہ بتایا تو جنوری کے پہلے ہفتے میں اس کے اوپر پہلی مرتبہ نوٹس لیا گیا، اور پھر 19 جنوری تک کا ٹائم ضائع کیا گیا مشینیں منگوانے میں۔ پھر جب ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ تو واقعی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ پھر انہیں اسپتال لے جایا گیا، تو بعد میں ڈاکٹر نے بتایا جی کہ اب اس میں صرف 15% بہتری آئی ہے، اور آپ کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے وہ بات بتائی جو ڈاکٹرز نے ان کو بتائی ہے، اور اب تک ہمارے پاس یہی معلومات ہیں۔ اور 15% ویژن کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ جو اس وقت ان کے علاج کی صورتحال ہے، دیکھیں، عمران خان انقلاب بھی لے آئیں گے، عمران خان اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو شکست بھی دے دیں گے، یہ جرنیل اپنی بیرکوں میں واپس بھی جائیں گے، عاصم منیر صاحب جو ظلم کر رہے ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن اس وقت عمران خان کی صحت ضروری ہے اور انہیں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ حکومت نے عمران خان کے ڈاکٹروں کے بغیر، دیکھیں، ایک طرف عمران خان صاحب کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل، وہ بار بار اپنا پیغام ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ رات 12 بجے کے بعد آج کے دن میں بھی انہوں نے اپنا ایک پیغام ریکارڈ کروایا، اور وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کی بیماری ان کی آنکھ میں نہیں ہے، بیماری ان کی آنکھ تک پہنچی ہے، بیماری ان کے خون میں ہے، اور ان کے بلڈ کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے کلاٹنگ ہو رہی ہے، اور وہی کلاٹ ان کی آنکھ میں پہنچے ہیں، اور ان کی ایک آنکھ کو بجائے اس کے کہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا، انہیں ڈراپس دے کے معاملے کو بگاڑا گیا۔ یعنی وہ عمران خان جو ان سے بیمار نہیں ہو رہا تھا، کمزور نہیں پڑ رہا تھا، جسمانی نقطہ نظر سے عمران خان ان کے قابو نہیں آ رہا تھا، اعصابی نقطہ نظر سے عمران خان ان کے قابو نہیں آ رہا تھا، تو پھر انہوں نے اسے کچھ ایسا دیا، اس کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عمران خان کے ساتھ ایسا کیا گیا جس کے بعد عمران خان صاحب کی آنکھ تک بھی ایفیکٹ ہوا۔ اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ کے پاس لے جایا جائے، یہ صرف آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں دیگر سارے ٹیسٹ بھی کرنے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ سامنے نہیں آنے دیے جا رہے، ٹیسٹوں کو اور ڈاکٹروں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ عمران خان کی بہن نے پہلے بھی کہا تھا۔ بہرحال اب 2 ڈاکٹروں کے اوپر مشتمل ایک بنایا گیا ہے پینل، اور یہ ڈاکٹر فیصلہ کریں گے اسپتال منتقل کرنے کا عمران خان کو۔ اس میں ایک ڈاکٹر امجد ہے، یہ بھی اسپیسیفک جو آنکھ کی بیماری عمران خان صاحب کو، جس میں ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، یہ ایک اور اسی بیماری کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی۔ یہ 2 ڈاکٹرز پر مشتمل، اور یہ دونوں ڈاکٹر جو ہیں وہ الشفا کے ہیں۔ رولا یہی پڑا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل میں لے کر جانا ہے یا الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ لے کر جانا ہے۔ جو الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ہے وہاں پہ عمران خان صاحب کی فیملی یا ان کے ڈاکٹرز نہیں چاہتے کہ عمران خان کو لے جایا جائے۔ وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے، اور یہاں پہ عمران خان صاحب کو لے جانا چاہتے ہیں حکومت کے لوگ، اور یہیں کے 2 ڈاکٹرز پر مشتمل ایک پینل انہوں نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہیں لے کر جانا چاہتے ہیں، یہیں پر علاج کروانا چاہتے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں یا ان کی فیملی ہے یا باقی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل میں لے کر جائیں، جہاں پہ زیادہ سہولیات ہیں، تمام طرح کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملات کو زیادہ بہتر انداز میں شفاف طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس وقت عمران خان صاحب کی فیملی کو اور ڈاکٹرز کو ان سے دور رکھا جا رہا ہے، اور ان سے بالکل رائے نہیں لی جا رہی، ان سے بالکل کانسنٹ نہیں کیا جا رہا۔ یہ ایک دباؤ تو ان کے اوپر ہے کہ عمران خان کا علاج کروانا ہے، علاج تو یہ کروائیں گے، لیکن جس طرح کا علاج ان کا ہونا چاہیے اس علاج کی طرف یہ نہیں بڑھ رہے، اور باتیں بیچ میں کی جا رہی ہیں ڈیل کی۔ دیکھیں، اگر ڈیل ہو رہی ہوتی نا تو عمران خان کی کم سے کم اہلیہ اس وقت اپنے گھر میں ہوتی ہیں۔ اگر ڈیل ہو رہی ہوتی نا تو بشرا بی بی اپنے گھر میں ہوتی، ڈیل ہو رہی ہوتی تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کھل چکی ہوتی، ڈیل ہو رہی ہوتی تو وکلا بھی مل رہے ہوتے، لیڈرز بھی مل رہے ہوتے، عمران خان صاحب احکامات جاری کر رہے ہوتے۔ تو ڈیل تو بالکل نہیں ہو رہی۔ اگر ڈیل ہوتی ہے تو پھر چیزیں ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی بھی دے دیتی ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں نے عاصم منیر پر شدید تنقید کی ہے، جو کچھ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس ساری صورتحال کو لے کر۔ تو پھر یہ ڈیل والی باتیں جو نا یہ ہوا میں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ادھر میڈیا کی ڈی ایس این جی جو ہے وہ کچھ لگی ہوئی ہیں الشفائی ٹرسٹ ہاسپٹل کے اندر، اور کچھ لگی ہوئی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایسے کیسز میں
میڈیا والے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 2 یا 3 مرتبہ پروٹوکول نکالے جاتے ہیں. اگر جیل سے گاڑیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ باہر نکلے اور آپ کو لگے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب الشفا کی طرف جا رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں عمران خان صاحب ہوں. جب آپ سارے میڈیا والے ان گاڑیوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو اس کے بعد کوئی اور گاڑی نکلے گی. جیسے کہ شہید ارشد شریف کی میت کو جب ایئرپورٹ سے نکالا گیا تو وہاں پہ ڈیسیو کیا گیا لوگوں کو, کچھ ایمبولینسز بھگا دی گئی, لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے, اپنی گاڑیاں لے کے چلے گئے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا گیا, اور بعد میں جو ایمبولینس تھی اس کو نکالا گیا اور اس کو ایک اور ہاسپٹل کی طرف لے کر چلے گئے. تو یہ کرتے ہیں اس طرح. یہ میرے ساتھ بھی انہوں نے ایک دفعہ ایسے کیا, شہباز گل کے ساتھ. نارمل ہے, یہ روٹین ہے ان کی. یہ ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم نے ادھر کو گاڑیاں نکالی ہیں, لوگ ادھر چلے جائیں گے تو ہم بعد میں گاڑیاں نکال کے دوسری طرف چلے جائیں گے. اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ عمران خان کو انہوں نے لے کر کہاں جانا ہے, لیکن ڈاکٹروں کا پینل انہوں نے بنا دیا ہے. اور ڈیل ویل کی جو کہانیاں یہ سناتے ہیں, ڈیل تو ہو کوئی نہیں رہی, نہ عمران خان نے کوئی ڈیل کرنی ہے. عمران خان نہیں ان سے ڈیل کرتا. اس نے اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہوئے کیا کہا, میں ٹھیک ہوں, میری آنکھ خراب ہو گئی ہے. کہ بہت بڑا دل چاہیے ایک بندے کو یہ بات کرنے کے لیے. لوہے کے اعصاب کا آدمی ہے وہ نواز شریف تو کبھی نہیں بنے گا, نہ وہ زرداری بنے گا. نواز شریف نے اپنی پوری زندگی ایسی تکلیف کے 10 دن نہیں گزارے ہوں گے جیسی عمران خان صاحب اس وقت تکلیف گزار رہے ہیں. آصف علی زرداری نے بھی جیل کاٹی. ابھی آصف علی زرداری کو بھی لانچ کیا گیا, حالانکہ صدر پاکستان ہے, کہ جناب آپ بھی سٹیٹمنٹ دیں. وہ آگے تھے جی میں نے تو اتنی لمبی سالوں تک جیل کاٹی ہے, میں جیل کاٹنے والا بندہ ہوں. ابھی جناب ان کو 1.5 سال نہیں ہوا اور انہوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں, مجھے باہر نکالو, میری آنکھ میں درد ہو رہا ہے, مجھے دودھ نہیں مل رہا. اب یہ جناب باتیں کر رہا ہے آصف علی زرداری, صدر پاکستان. جعلی اس لیے کہ جنہوں نے ووٹ ڈالے وہ سارے جعلی ہیں, تو صدر بھی جعلی ہے. اب جناب آصف علی زرداری صاحب کی اپنی جو جیل ہے اس کے کیا قصے سنائے جائیں. میرے یہاں پہ یہ ویلاگ ہے, اس میں ہماری خواتین بہنیں مائیں بھی دیکھتی ہیں. بس میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو کچھ عرصہ تکلیف رہی, اور وہ بھی نواز شریف صاحب کے دور میں انہوں نے تکلیف دینے کی کوشش کی. اس کے علاوہ تو انہوں نے VVIP قسم کی جیل کاٹی ہے. یہ تو اسپتال سے کبھی جیل والی سائڈ پہ جاتے ہی نہیں تھے. آصف علی زرداری کی درجنوں ویڈیو اور تصویریں موجود ہیں جیل کے دوران جب ان کی موچیں لگی ہوئی تھی. بینظیر بھٹو صاحبہ ان سے ملنے جاتی تھی, اپنے بچوں کو لے کر ایک دفعہ وہ گئیں اور وہ تصویریں بنا کے انہوں نے وائرل کر دی. آصف علی زرداری کی تو ان کے ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, گھر سے کھانے آتے تھے, باقاعدہ موجیں لگی ہوئی تھیں, ہر طرح کی چیز ان کو ملتی تھی. اسپتال میں ضیاء شاہد صاحب جب ملنے کے لیے گئے, جرنلسٹ ہیں فوت ہو گئے, اب ضیاء شاہد صاحب جب جیل میں ملنے کے لیے گئے پتہ چلا اسپتال میں گئے تو پتہ چلا جی ساتھ ایک کوٹھی ہے جس کے اندر زرداری صاحب ہیں, اور وہاں پہ زرداری صاحب کی خدمات سر انجام دی جا رہی تھی. وہ بڑے عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا وہاں پہ. اب وہ انہوں نے بتا دی تھی وہ بات, میں یہاں پہ بات نہیں کرتا, لیکن زرداری صاحب کو احساس کرنا چاہیے کہ ایسی جیل ان کے پورے خاندان میں کسی نے نہیں کاٹی جیسی جیل عمران خان کاٹ رہا ہے. اور جتنا ظلم عمران خان کے اوپر ہو رہا ہے آپ لوگ یہ ظلم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ذوالفقار دی بھٹو پھانسی چڑھ گیا, مشکل تو ذوالفقار دی بھٹو نے دیکھی, بینظیر بھٹو نے قربانی دے دی. زرداری تو بینیفیشری رہے ان معاملات کے. گو کہ زرداری نے جیل کاٹی, لیکن وہ جیل ایسی نہیں تھی جیسی جیل عمران خان کاٹ رہا ہے. اس کی بیوی بھی ساتھ جیل میں, اس کے رشتہ دار بھی جیل میں, اس کی بہنوں کو روزانہ بلا کر ذلیل کیا جاتا ہے. زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوتی تھیں, یہاں ملاقاتیں بھی روک دی گئی ہیں. یہ آسان نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین جو احتجاج ہے اس کو تیز کیا ہوا ہے. آہستہ آہستہ احتجاج کی شدت بڑھ رہی ہے. کراچی میں لوگ نکلے, انہوں نے احتجاج کیا. لاہور میں لوگ نکلے, انہوں نے احتجاج کیا. کچھ جگہوں پہ لوگ بند کرتے ہیں, پھر کھل جاتا ہے, پھر بند کر دیتے ہیں, پھر کھل جاتا ہے. تو اب یہ والی حکمت عملی سے لوگوں نے علاقوں کی شاہراہوں کی بندش شروع کی ہے. اب خیبر پختونخوا سے جو پنجاب کے سارے رستے ہیں وہ لگ بھگ سارے بند ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا کا جو رابطہ ہے وہ باقی صوبوں سے کٹا ہوا ہے اس وقت, کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے مختلف رستے سارے بند کر دیے. اب اسی طرح بلوچستان میں بھی احتجاج کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, سندھ میں بھی, اور پنجاب میں کبھی بندش ہوتی ہے کبھی کھل جاتا ہے. گلگت بلتستان سے آنے والی شاہراہ جو ہے وہ بھی بند ہے, جبکہ کشمیر کے رستے آج یہ دعویٰ کیا گیا ہے, کیونکہ کشمیر میں احتجاج تو کافی ہوا, لیکن اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کشمیر کی شاہراہیں جو جڑتی ہیں پاکستان کے ساتھ ان کو بھی بند کر دیا جائے گا, اور کشمیر کے شہری وہاں پہ احتجاج کریں گے. مراد سعید نے ناظرین اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں مراد سعید نے کیا کہا اپنے استعفے میں. مراد سعید نے کہا جی میری پارٹی کی عادت سے گزارش ہے کہ منت ترلے اور
مصلحت کی سیاست بہت ہو گئی، ہمیں اس ناجائز حکومت کی جڑوں پر وار کرنے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد عمران خان صاحب کو ان کے ذاتی معالجین اور رفقا کی موجودگی میں اسپتال منتقل کرنے اور علاج کا مناسب انتظام نہیں ہو رہا، اور ہر گزرتا لمحہ خان صاحب کی زندگی کو مزید خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ پارلیمان کے سامنے اور پرامن دھرنے دینے والے ہمارے ممبران کو اس پارلیمنٹ میں محصور کر دیا گیا ہے، جس میں سجائے جعلی ایوانوں کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے: افراد کے مفادات کا تحفظ، آئین کی پامالی اور عوام کا استحصال۔ ہمیں فوری طور پر سینٹ، قومی اسمبلی پنجاب اور سندھ اسمبلی سے یکمشت استعفے دے دینے چاہیے۔ اس ضمن میں اپنا استعفیٰ پارٹی نگران چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کو ارسال کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ملک کے تمام شہروں میں عوام، پارٹی تنظیمیں، یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف اپنے اپنے شہروں کی مرکزی سڑکیں بند کرنے اور احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ مراد سعید نے کہا ہے۔ ناظرین، کچھ اور بھی بیانات آئے ہیں، سخت بیانات ہیں۔ ان میں ایک بیان جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب کا ہے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ خالد خورشید نے گراؤنڈ پہ بہت کام کیا ہے اس احتجاج کے سلسلے میں، اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلیں اور ساری شاہراہیں بند رکھیں۔ عمران خان کے لیے آپ کے دلوں میں بہت محبت ہے۔ آج معاملات زبانی کلامی یا سوشل میڈیا کے میسیجز سے حل نہیں ہوں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اور فیملیوں کو ساتھ لے کر نکلیں۔ جو لوگ روڈ بند کر رہے ہیں، جو نوجوان اس وقت ہمت دکھا رہے ہیں، آپ گھروں میں نہ بیٹھے رہیں، ان کی مدد بھی کریں۔ اگر آپ گھروں میں بیٹھے رہیں تو شاید خود کو معاف نہیں کر سکیں گے۔ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جنید اکبر صاحب نے کیا، انہوں نے کہا جی جو لوگ بہت زیادہ ہمیں میسیجز کر کے مانگ رہے تھے حکمت عملی یا مانگ رہے تھے لایا عمل، تو وہ سارے نکلیں اور نکل کے پہنچیں احتجاج کرنے کے لیے ان مقامات پہ جہاں پہ شاہراہیں بند ہیں، خاص طور پہ ثوابی انٹرچینج کے بارے میں انہوں نے کہا جنید اکبر صاحب نے۔ اب دیکھیں، ایک چیز نا ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی اکثریت وہ اسلام آباد میں بند ہو چکی ہے۔ جتنے اہم لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسلام آباد کے ایوانوں میں بند ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر، کچھ پارلیمنٹ لاجز کے اندر، کچھ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے اس کے اندر بند ہے، اور وہاں پہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر، پورے پاکستان میں اگر عوام نکلتی ہے اور ایک بڑا سخت رد عمل دیتی ہے آنے والے دنوں میں، اور اس رد عمل کے نتیجے میں کچھ بڑی کامیابی ملتی ہے، تو صحرا تو پھر یہ قیادت اپنے سر باندھ لے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ حالات 9 مئی کی طرف جاتے ہیں تو یہ لوگ تو کل کو یہ کہہ لیں گے بڑے آرام سے کہ جناب ہم تو اپنے اسلام آباد کے اندر بند تھے، ہم تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو یہ ایک طرح سے اس کو اس اینگل سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا عمران خان کے خلاف بدترین ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف یہ ظلم آپ کے ڈر کو ظاہر کر رہا ہے، آپ کو کوئی استثنا بچا نہیں سکے گا۔ پارلیمنٹیرینز کو محصور کرنا بھی اسی بزدلی کا تسلسل ہے۔ بے فکر رہے، اب عوام اور عمران خان کا تعلق ہے، عوام اپنے لیڈر کے لیے نکلے گی۔ دیکھیں، اگر لیڈر کے لیے عوام نکل آتی ہے نا تو صورتحال بالکل ایک دم بدل جائے گی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پھر حالات عوام جانے اور عوام کا کام جانے۔ لیکن ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احتجاج ضرور ہو رہا ہے، اس میں شدت آ رہی ہے، لیکن جتنی شدت کی توقع تھی کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ نکلیں گے وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا عمران خان کو فوری رہا کرے، اور رہائی کے بعد عمران خان اپنا علاج خود کروائے گا، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے لوگوں نے ایک درخواست دائر کی ہے عمران خان صاحب کی ضمانت کے لیے کہ انہیں جناب رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج کروائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس پہ عمران خان صاحب کا رد عمل کیا آئے گا یہ تو آپ تب دیکھیں گے جب عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی۔ فرض کریں عدالت کہہ بھی دیتی ہے تو کیا وہ اپنی اہلیہ کے بغیر انہیں جیل میں چھوڑ کے باہر آ جائیں گے؟ عمران خان صاحب کا پرابلم ان کی آنکھ ہے، ان کی آنکھ کے اندر جس قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے وکیل کو بھی یہ کہا کہ سہولیات کو چھوڑو، یہاں پہ مجھے کیا سہولیات مل رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو دفع کرو۔ یہ صرف دفع کرو کا لفظ میں نے اپنے سے بول لیا، لیکن عمران خان صاحب کا سٹائل یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑو، میری آنکھ کے بارے میں بتاؤ، اگر یہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کو بچایا جائے۔ عمران خان صاحب دیکھیں ساری زندگی انہوں نے ورزش کی ہے، انہیں اپنی صحت کا ہمیشہ سے بہت خیال رکھا ہے، اپنے لحاظ سے وہ بڑے حساس ہیں ان معاملات میں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ لمبی لڑائی کے لیے صحت مند ہونا کتنا ضروری ہے۔ اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ بلیک میل کیا گیا کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو ایسی باتوں پہ منا لیا جائے کہ وہ بولیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے آپ کا علاج کروا لیتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ابھی تک کی اطلاع کے مطابق کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ عمران خان کو ایک آنکھ کی بینائی 85% چلی گئی ہے، یہ چھپانے کے لیے انہیں 60 دن تک قید تنہائی میں رکھا گیا۔ کہاں گئے ججز اور کہاں گئی عدالتیں؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ
قیامت والے دن آنکھ کے بدلے آنکھ دینا پڑے گی. یہ بات ٹھیک ہے, اور حافظ قرآن ہے آرمی چیف, ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن آنکھ کے بدلے آنکھ ہی دینی پڑے گی. آپ جو مرضی کر لیں, اللہ رب العزت کا انصاف ہونا ہے. بار کونسلز نے ہلکی پھلکی آواز اٹھانا شروع کی ہے. ناظرین, وکلا کہیں کہیں آواز اٹھا رہے ہیں. پاکستان بار کونسل نے بھی تشویش کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا جو ہے ان کی مرضی کے بہترین ڈاکٹروں سے معائنہ کروائیں اور طبی سہولیات ان کو فراہم کی جائیں. اب ناظرین, ایک باریک واردات پاکستان میں ڈالی جا رہی ہے, تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. ایک تو جیو نیوز نے 3 مرتبہ, میں نے خود ایسے کلپ دیکھے ہیں جن میں جیو نیوز نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ جناب یہ کہا جا رہا ہے عمران خان کے حامیوں کی جانب سے, جناب یہ کہا جا رہا ہے, وہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل میں موت ہوگی. ایسی کوئی بات عمران خان کے کسی حامی نے نہیں کہی. یہ جیو نیوز کون سا پروپیگنڈا چلا رہا ہے؟ یہ کیوں یہ باتیں بار بار کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ ان کے اینکر نے کہا, ایک دفعہ پرویز رشید نے کہا, ایک دفعہ ایک اور نے کہا, اور وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں عمران خان کی موت کی خبر جناب جیل سے یہ پھیلا دی جاتی ہے. کس نے پھیلائی ہے؟ کسی شخص نے پاکستان تحریک انصاف میں سے ایسی بات نہیں کی. کوئی ایسی بات نہیں پھیلا رہا. یہ صرف لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں, یہ باریک واردات ڈال رہے ہیں. ان کے اوپر آپ نظر رکھیں. یہ جیو گروپ یہ حرکت کر رہا ہے, اور میں نے ان کے چینل پہ یہ سنا ہے. اس کے بعد جناب سہیل وڑائچ جیسے لوگ جو ہے وہ ظلم کو نارملائز کرنے کے لیے کالم لکھ رہے ہیں کہ جناب بھٹو بھی تو مارا گیا تھا, تو عمران خان بھی دیکھیں نا, مرنے سے پہلے اس کے بھی دانت میں درد ہو رہی تھی, اب عمران خان صاحب کی آنکھ میں ہو رہا ہے تکلیف. یعنی یہ ان چیزوں کو نارملائز کر رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ ظلم ہو رہا تھا تو آج بھی ظلم ہو رہا ہے. یہ جیسے کوئی بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے تو یہ فوری طور پہ آ جاتے ہیں میدان میں, نہیں جی نہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ پہلے بھی ہوا تھا. اور بے شرمو, جو ظلم ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے, وہ جب بھی ہوتا ہے اس کو روکنا ہوتا ہے. میری گزارش ایسے لوگوں سے یہ ہے, خاص طور پہ انصار عباسی صاحب سے اور سہیل وڑائچ صاحب سے, انہیں چاہیے کہ اکیلے میں بیٹھیں اور بیٹھ کے سوچیں. اگر ہو سکے تو کسی مسجد میں جائیں, نماز پڑھیں 2 نفل, اور بیٹھ کر سوچیں کہ کیا ظالم کے ساتھی بن کے اس کی مدد کر کے یہ مظلوم کے لیے مجرم نہیں بن رہے؟ کیا ان کو کل جواب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا انہیں اللہ رب العزت سے ڈر نہیں لگتا؟ جتنا ظلم اس جابر نظام نے کر دیا ہے, یہ اس کے ساتھی کیوں بن رہے ہیں؟ یہ اس میں اپنے آپ کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں. ان کے اپنے ساتھی ان کو خفت کا اظہار کر رہے ہیں. جناب آپ نہ ہی لکھتے تو بہتر تھا. بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور ادارے بھی ایک بات سمجھ لیں. انہیں نا دیکھا, ابھی ابصار عالم صاحب نے بھی اسی قسم کا ایک شدنی چھوڑ دی کہ عمران خان کی آنکھ بالکل ہی ختم ہو گئی. اب دیکھیں نا, یہ ان کے پاس خبر ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیں پی ایم ایل این کی حکومت ہے, نواز شریف کے پاس پل پل کی رپورٹ ہے, مریم نواز کے پاس رپورٹ ہے, عاصم منیر کے پاس رپورٹ ہے, کچھ جرنیل ہے ان کے پاس رپورٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے ابصار عالم کن لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. تو ابصار عالم کے پاس رپورٹ ہو بھی سکتی ہے, لیکن یہ چیزوں کو لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کسی حادثے کے لیے, ایسا دکھائی دیتا ہے. اب یہ جو امکان ایک پیدا ہوتا تھا نا پاکستان میں, یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات کلیئرلی سمجھانا چاہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ بولے تو پاکستان کے سارے کور کمانڈرز وہ بھی سن لیں, پاکستان کی فوج بھی سن لیں, پاکستان کے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے تگڑے لوگ ہیں, خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, سارے سن لیں کہ اگر کوئی امکان تھا نا کہ یہ نفرت کم ہو جائے گی پاکستان میں, اداروں اور عوام کے بیچ میں جو خلیج پیدا ہو رہی ہے وہ بھر جائے گی, تو یہ جو گھٹیا حرکت ہوئی ہے نا, اس کے بعد یہ نہیں بھرے گی. یہ جو روایتی جماعتوں کو اس بات کی امید تھی کہ ان کو جمہوری تسلیم کر دیا جائے گا, پیپلز پارٹی کو, پی ایم ایل این کو, شریف خاندان کو, زرداری خاندان کو, تو یہ نہیں ہوگا. خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے سارے رستے بند کر لیے ہیں, اور اب انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی واپسی کا امکان تقریباً ختم ہو گیا. عوام اب انہیں کبھی تسلیم نہیں کرے گی. جو کچھ یہ عوام کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ کر رہے ہیں نا, اس کا رد عمل آئے گا. آج نہیں آئے گا تو کل آئے گا. لوگ نہیں مانیں گے, آپ جو مرضی کر لیں. اب تک لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.